السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف کے حوالے سے آج جانیں گے، اس کا مختصر تعارف اور خلاصہ ہم لوگ کریں گے تاکہ آپ کو سارے جو اس کے مین پوائنٹ ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے سوائے اس کے چند آیات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے اس کی 5 آیات کے۔ اس کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ الاعراف اس کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 46 یعنی 46 سے ماخوذ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یعنی الاعراف اس کا مطلب بلند جگہ ہے۔ بلند جگہ کو کہتے ہیں الاعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جو بہت بلند ہے، اور اس جگہ کو الاعراف کا نام دیا گیا ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 46 میں اسی جگہ کی وضاحت کی گئی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورت کا نام جو ہے الاعراف رکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پہلی 7 صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ تو اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورۃ الانعام کا ہے۔ یہ بات یقین سے تو نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سورۃ الانعام پہلے نازل ہوئی تھی یا یہ سورۃ الاعراف، مگر اس کی تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق ہے۔ اور اس صورت کا جو تعلق سورۃ الانعام سے کچھ یوں ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کا آپس میں لنک ہے، ٹھیک ہے، کہ سورۃ الانعام میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، کفار کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے سامنے ساری حقیقت رکھی گئی، ان پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس راستے پر تم چلتے ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں ڈرایا گیا ہے اللہ کے عذاب سے، انہیں کہا گیا ہے کہ ڈرو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پروردگار تم سے پہلی اقوام کو ان کے گناہوں کے سبب مٹا سکتا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ بھی تمہاری سرکشی کی وجہ سے یہ سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ کے قانون سب کے لیے ایک ہیں، لہٰذا تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے ہیں، تم راہ راست اختیار کرو۔ سورۃ الاعراف میں بھی دعوت کی بجائے اناث کا پہلو واضح ہے، اور اس میں دعوت کی بجائے صاف صاف دھمکی دی گئی ہے مشرکین مکہ کو، کفار کو۔ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو سمجھ لو کہ اب تم خدا کے عذاب کی زد میں ہو۔ اس میں پہلے ان کے جرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر بعد ان تمام قوموں کی تعریف بیان کی گئی ہے صورت میں، یعنی کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے جو اقتدار میں یہ معاملات کیے، اور لاسٹ ان کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوا، لہٰذا آپ اس کے علاوہ جو یہود ہیں ان کو بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کے متعلق آگاہ کریں، ہوشیار کریں ان کو، ٹھیک ہے، آگے عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، وہ آپ کے خود جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل قریش کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، اس کتاب کو قبول کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کتاب کو قبول کرو ورنہ تم سے پہلی قومیں اس کے انکار سے ہلاک ہو چکی ہیں، اور جب ان پر خدا کا عذاب آیا تو اس پر وہ کوئی بند نہ باندھ سکے، بلکہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ پھر تم پر بھی ایسا دن لازمی آنے والا ہے جس دن تم سے تمہاری ان ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اس دن تمہارا سارا حساب جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ قریش کو یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو اقتدار بخشا ہے، تمہارے لیے معیشت کی راہیں ہموار کی ہیں، لیکن شیطان نے تم کو ناشکری پر اکسایا ہے۔ اس کے علاوہ آدم اور ابلیس کا حوالہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ابلیس نے گمراہ کیا تھا بابا اور مائی حوا کو، کیسے کیا تھا، تو پھر ابلیس نے کیسے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ اسی کی راہ پر چل رہے ہو، جس طرح ابلیس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح تم لوگوں کو وہ دھوکے میں رکھ رہا ہے، اور آپ لوگ بھی اسی کے راستے پہ چل رہے ہو، تو لہٰذا اس کے راستے پہ مت چلو۔ یہ تائید کی کہ تم نے آدم کی اولاد ہو کر شیطان کے ساتھ اپنی دشمنی کو بلا دیا ہے جو اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کی تھی،
یعنی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی جو دشمنی تھی، تو تم آدم کی اولاد ہو کے اپنے باپ کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے وہ کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جو جس راستے پہ پھر بعد میں آدم چلے تھے، توحید کا راستہ جو انہوں بتا کے گئے تھے، اسی پہ چلتے، اور تم نے بھی اس کی باتوں میں آ کر تقویٰ کا لباس اتار پھینکا ہے۔ تمہیں شیطان کی بے حیائی کو ایسے اپنا رہے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کا حکم ہو جو وراثت میں تمہیں ملا ہو، یا خدا نے یہ حکم دیا ہو۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم تمہیں کیوں دے سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں نا کہتا کہ ہم لوگ غلط راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے سامنے افواج دلائل رکھی ہیں، اتنے رسول بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن اگر ہم خود ہی ایکسیپٹ نہ کریں اس چیز کو، تو اس میں غلطی کسی کی تو نہیں ہے نا، پھر ہماری اپنی۔ اس پروردگار نے تو تمہیں توحید کا، اپنی عبادت کا اور عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم نے شیطان کی پیروی میں اپنے آپ کو بے حیائی میں، یا کہہ لیں کہ فتنوں میں مبتلا کیا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے۔ قریش مکہ کو اس کے علاوہ یہ بھی تنبیہ کی گئی تھی حلال و حرام کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، انہیں کہا گیا تھا کہ حلال و حرام کا تصور جو تم لوگوں نے اپنے سے بنایا ہوا ہے، ذرا کائنڈلی یعنی کہ مہربانی سے اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ حرام چیزوں کو آپ لوگوں نے حلال قرار دیا اور حلال کو آپ نے حرام قرار دیا، اس حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اس میں لوگوں کو یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کہ ہدایت کے لیے بلایا گیا نا، کہ جتنے رسول آپ کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ لہٰذا ان کی پیروی کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ مانو، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرو گے تو آپ لوگ جنت میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اگر انہیں جھٹلاؤ گے تو پھر سر سی بات ہے، دوزخ کا ایندھن آپ لوگ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت والوں کا جو ہے وہ ان کو اچھے معنوں میں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب الاعراف کی طرف سے جنتی لوگوں کو مبارکباد دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوزخ والوں کو ملامت کیا گیا ہے۔ اہل قریش کو یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارو، وہی خالق اور مالک ہے، اور بے شک اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، قوم صالحہ، قوم شعیب، ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگا میری ویڈیو، تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔